السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، یہود کی بات پچھلی ویڈیو میں گزر چکی ہے کہ سود کے بارے میں یہود کا کیا نظریہ ہے اور کیا حقیقت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم کرسچنز پر، عیسائیوں پر بات کریں گے۔ یوں تو کہنے کو عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، 2.5 بلین، یعنی دنیا کی آبادی کا 31%۔ لیکن آپ ان کے دین کی کمزوری دیکھیے کہ کس طرح سے یہ عیسائی مل کر کے اپنے دین میں تبدیلیاں کرتے ہیں۔ جب آپ عیسائیوں کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فرینچ ریولیوشن تک عیسائی علماء نے مطلقاً سود کو حرام قرار دیا۔ فرینچ ریولیوشن فرانس کی تاریخ کا ایک بڑا انقلاب ہے جو کہ 1789 سے 1799 تک رہا تھا۔ یہ کیوں پیش آیا، اس کے کیا اسباب تھے اور دنیا میں اس کے کیا اثرات پڑے، یہ پڑھنے لائق ہے۔ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ فرینچ ریولیوشن تک، یعنی 1789 تک عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عیسائی علماء نے مطلقاً سود کو حرام قرار دیا۔ 1789 کے بعد، یعنی فرینچ ریولیوشن کے بعد، جب یہود یورپ میں کچھ پاور میں آئے، کچھ طاقت و اقتدار میں آئے اور ان کی کچھ گرفت اور پکڑ بن گئی یورپ میں، تب انہوں نے جو ہے عیسائیوں کے اندر کچھ نظریات پھیلانا شروع کیے، کچھ ان کے اندر وسوسے ڈالنا شروع کیے۔ انہی میں سے ایک وسوسہ یہ بھی تھا کہ اپنے لیے تھوڑا سا سود تو حلال کر لو، اپنے لیے 5%، 2%، 3% سود تو حلال کر لو کم سے کم۔ اور یہود آخر کار اپنی اس چال میں کامیاب رہے۔ چنانچہ پہلی مرتبہ کیتھولک چرچ سے یہ فتویٰ آیا کہ 5% سود لینا حلال ہے، اس سے زیادہ سود لینا حرام ہے۔ پھر یہ کچھ ٹائم بعد فتویٰ آیا کہ 7% سود لینا حلال ہے، اس سے زیادہ سود لینا حرام ہے۔ پھر یہ تعداد بڑھتے 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 30% تک پہنچ گئی کہ 30% سود لینا حلال ہے اور اس سے زیادہ سود لینا حرام ہے۔ یعنی کوئی شخص 29% سود لیتا ہے تو یہ حلال ہے، لیکن 31% سود لیتا ہے تو یہ حرام ہے۔ اور اب تو شاید انہوں نے مکمل آزادی دے دی ہے کہ جتنا چاہے اتنا سود کھاؤ۔ اگر آپ آج کی عیسائیوں سے پوچھیں گے کہ بھائی ایسا کیوں ہے کہ پہلے کی عیسائی علماء نے سود کو حرام قرار دیا اور آج کے عیسائی علماء سود کو حلال کہتے ہیں، ایسا کیوں ہے، تو وہ لوگ اس کے آپ کو 50 جواب دے دیں گے، آپ کو 50 وجہ پیش کر دیں گے کہ کیوں وہ لوگ سود کو حلال کہتے ہیں۔ لیکن آپ کا ایک سوال ان پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ باتیں پہلے کے عیسائی علماء کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ جب تمہارے اولین، تمہارے اگلے لوگ خطا پر تھے تو تم لوگ کیسے حق پر ہو؟ جب تمہارے اولین باطل پر تھے تو تم لوگ صحیح پر، حق پر کیسے ہو؟ آپ ان سے پوچھیں۔ لیکن الحمدللہ آج بھی عیسائیوں میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو مطلقاً سود کو حرام کہتے ہیں، 1% سود لینے کو بھی حرام کہتے ہیں۔ ایک امریکن پادری ہیں جن کا نام اسٹیون لی اینڈرسن ہے، میں نے ان کا بیان سنا، وہ سود کی کافی مذمت کرتے ہیں اور 1% سود لینے کو بھی جو ہے غلط کہتے ہیں۔ آپ ان کا بیان سن سکتے ہیں۔ And send them the exact usury. Now, what is usury? Usury is loaning someone money and charging them interest. That's what usury is. Now, in our modern vernacular, the word usury has changed meaning, conveniently for those who practice usury. See, usury today means you're charging an excessive interest rate above 29.99%. So if you're charging 30% plus, that's a crime, that's usury, and whatever. But that's not what the Bible defines as usury. Oh no. The Bible defines any amount of interest being charged as usury. You say, prove it from the Bible. Okay, well, it's right here in the passage. Look down at your Bible there in verse number 11, or at the end of verse 10, he said, let us leave off this usury. Verse 11, restore, I pray you, to them, even this day, their lands, their vineyards, their olive yards, and their houses. Watch this. Also the 100th part of the money, and of the corn, the wine, and the oil that ye exact of them. Notice the same word. Look halfway through verse 7. Ye exact usury. Everybody see that phrase? Nehemiah 5:7, halfway through. Ye exact usury. See that? Okay, now look at verse number 11, and it says, the 100th part of the money that ye exact of them. So what's the usury that they were exacting?
The 100th part. What percentage is that? Is that 30%? 40%? 50%? No, it's 1%. So they're charging 1% interest, and Nehemiah is mad. He's very angry. He gets a whole assembly riled up against him, and he stands up to him and says, hey, you need to stop charging usury. You need to stop exacting this usury. You need to give that money back. This is not an honest way to make money. Loaning money and charging interest. You say, well, that's the banking system. It's a scam. It's a fraud. The whole thing is of the devil. It's wicked. The love of money is the root of all evil. And we are supposed to work to make money. Work and get paid for the work that we do. And if we loan someone money, the Bible does allow us to take collateral from them. So we can loan someone money and take collateral, but we're never to charge interest. That means if we loan somebody $10, we get $10 back. We loan somebody $1,000, we get $1,000 back. Well, why would I do that? You just loan them money to help them out. And if you don't want to help them out, then don't help them out. But you don't loan them $1,000 so you can get $1,100. You don't loan them $1,000 so you can get $1,010. You don't charge usury because it's a sin, because it's wrong. I did a whole sermon called The Sin of Usury many years ago. And I taught through all the mentions of usury in the whole Bible. Our whole banking system is built on this, but that doesn't make it right. There are many things in the world that we live that are not right. And we as Christians should not partake of that. If we have a friend or a loved one or a family member who needs to borrow money, if we loan that person money, we can't charge interest and be in good conscience. We're supposed to just loan them the money. Or, if you can't stand to lose the money, then don't even loan it. Or take collateral. But no usury, no interest is to be charged.